بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلم دنیا کا ایک بڑا نام، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہر گھر میں، ہر گلی کوچے میں گونجنے والی ایک آواز جو 32 سال تک حرم کعبہ میں، حرم مکی میں گونجتی رہی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن وہ جب کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے کہ لوگوں پر اس قدر رکت طاری ہوتی کہ لوگ بے اختیار رو پڑتے۔ یہاں امام کعبہ بھی بے اختیار رو رہے ہوتے تو وہاں پورا حرم مکی رو رہا ہوتا اور پورے حرم میں سسکیوں کی آواز گونج رہی ہوتی تھی۔ وہ امام کعبہ جو آج سے 32 سال پہلے 1991 میں شاہ فہد کے آرڈر کے ساتھ خانہ کعبہ کے امام مقرر ہوئے، اور ٹھیک 1 سال بعد ان کو ایک اور اعزاز ملا کہ وہ مکہ مکرمہ کی ہائی کورٹ کے جج مقرر کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہیں ایک اور اعزاز دے دیا گیا تھا کہ وہ مسجد الحرام سے ریلیٹڈ ام القرا یونیورسٹی میں پروفیسر بھی لگا دیے گئے، اور پھر 2010 میں انہیں اسپیشلسٹ پروفیسر بنا دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ امام کعبہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اعزازات سے نوازا۔ خانہ کعبہ کے امام الصلاۃ، خانہ کعبہ کے امام التراوی، خطیب حرم، سینئر امام، جن کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی تھی۔ پوری دنیا میں لوگ جس آواز سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، ان کی آواز آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، اور پہلے بھی گونجتی رہی تھی اور ہمیشہ گونجتی رہے گی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آج سے چند سال پہلے صرف دنیا میں 2 ہی آوازیں تھیں جو پوری دنیا کے ہر مسلمان کے گھر میں گونجتی تھی، اگر کہیں بھی تلاوت لگتی تھی تو وہ 2 افراد تھے، 2 ہی انسان تھے جن کی آوازوں کو لوگ سنتے تھے اور ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ ناظرین، وہ 2 آوازیں، ایک آواز الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کی اور دوسری آواز الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم کی، جو 32 سال تک خانہ کعبہ میں امام کعبہ رہے، امام حرم رہے، خطیب حرم رہے۔ اس سال 12 ربیع الاول کو انہوں نے اپنی آخری نماز پڑھائی، اس کے بعد آج تک انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھائی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ حرم کی امامت کو، خانہ کعبہ کی امامت کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جب امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم کا 4 سال کا کانٹریکٹ ختم ہوا تو انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ انہوں نے کانٹریکٹ کو مزید بڑھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اب ان میں ہمت طاقت نہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں امام رہیں۔ ایک دن پہلے حرمین شریفین کے آفیشیل اکاؤنٹ پر ایک نیوز شیئر کی گئی کہ خانہ کعبہ کے ایک سینئر امام اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، اور یہ استعفیٰ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد اس کانٹریکٹ کو رینیو نہیں کرنا چاہتے۔ اس نیوز کے تقریباً کچھ گھنٹوں بعد ہی عرب دنیا میں ایک ہیش ٹیگ چلنا شروع ہوا کہ جس میں یہ تھا کہ امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ حرمین شریفین کی نیوز میں امام کعبہ کا نام تو موجود نہیں تھا، مگر یہ نام عرب میڈیا میں بعد میں آیا جب ہیش ٹیگ چلا۔ پوری عرب دنیا نے اس ٹرینڈ کو چلایا اور امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ امام ہیں جو خانہ کعبہ کی امامت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اسے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان اس چیز کو لے کر غم زدہ تھا، افسردہ تھا کہ ایک آواز جو ان کے دلوں میں بس گئی ہے، اور ایک آواز جو ان کے دلوں میں ایمان کو تازہ کرتی ہے، اور ایک آواز جو وہ بچپن سے لے کر آج جوانی گزر کے بعد بڑھاپا بھی آ گیا، ان کی آواز ان کے کانوں میں گونجتی ہے۔ آج وہ آواز جا رہی ہے، اس آواز کو اب ہم نہیں سن سکیں گے، وہ آواز ہم سے دور ہو جائے گی۔ تو ہر مسلمان غم زدہ تھا، اور لوگ اس قدر غم زدہ تھے کہ جب وہ یہ خبر بتاتے کہ ڈاکٹر سعود الشریم اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا تھا۔ وہ اس خبر کے فوری بعد لکھتے کہ یا اللہ، یہ خبر جھوٹی ہو، یہ ہمیں خبر سننی نہ پڑے، اور یہ ابھی تک آفیشیلی اس کا اعلان نہیں ہوا کیونکہ سعود الشریم نے ابھی اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے اور ان کا ابھی استعفیٰ قبول کیا جانا ہے۔ قبول کیے جانے کے بعد پھر باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ مگر ناظرین، اس استعفے کی خبر پھیلتے ہی پوری دنیا کے لوگوں نے اپنی اپنی رائے میں اس پر تبصرہ کرنا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جیسے بہت سے لوگوں کو سعودی عرب میں سزائیں دی گئی ہیں کہ سعودی حکومت کے خلاف آپ کوئی بھی بات کریں، بادشاہت کے خلاف، بادشاہوں کے خلاف، شہزادوں کے خلاف کوئی بھی بات کریں تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور اس انسان کو پس زندان ڈال دیا جاتا ہے، جیل بھیج دیا جاتا ہے، یا ان کو گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے۔
اور ہو سکتا ہے امام کعبہ السعود الشریم کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہو اور اسی وجہ سے ان سے زبردستی استعفیٰ لیا جا رہا ہو، مگر ایسی خبر کوئی بھی نہیں۔ ناظرین، یہ الگ بات ہے کہ 6 اپریل 2018 میں سعودی اتھارٹیز کی جانب سے ان کا شیخ شریم کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو اسٹیٹ کے خلاف تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ سعودی حکومت جو کرتی ہے وہ اسلام کے مخالف ہے، وہ اسلامی تعلیمات کے الٹ ہے۔ تو اس وجہ سے سعودی حکومت کے اوپر تنقید کرنے کی وجہ سے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا گیا تھا، مگر آج جو وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ لوگ آج بھی ان کے استعفے کا لنک 2018 کے اس واقعے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس واقعے کے بعد سے لے کر آج تک اس واقعے کے اثرات سے بچتے چلے آ رہے ہیں، مگر آج ان کے اوپر گرفت ہوئی جو کہ جھوٹ ہے۔ وہ صرف اپنی بیماری کی وجہ سے استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ساری خبریں جھوٹی اور پروپیگنڈا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شیخ سعود الشریم نے جو اپنی وجہ بتائی، حرمین شریفین کے آفیشیل اکاؤنٹ میں جو خبر بتائی گئی اس میں یہ لکھا گیا کہ امام کعبہ جو استعفیٰ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی بیماری کی وجہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ سعود الشریم جو استعفیٰ دے رہے ہیں وہ اپنی بیماری کی وجہ سے دے رہے ہیں، اور بیمار ہونے کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کی امامت سے جو ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے وہ اس سے رخصت چاہ رہے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ ہیں کہ اس چیز کو بھی غلط رنگ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں ایک پورا سیٹ اپ ہے، پورا ایک سسٹم ہے، وہاں بھی لوگ ایسے ہی اپلائی کرتے ہیں جیسے باقی اداروں میں ہم اپلائی کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی ورکرز ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، پورا عملہ ہے، پورا ان کا ایک سٹاف ہے، اس کو ایسے ہی بھرتی کیا جاتا ہے، ایسے ہی رکھا جاتا ہے جیسے باقی اداروں میں رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی ایک پورا ایک سسٹم ہے، امپلائیز کا ایک پورا سسٹم ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو ابھی سعود الشریم نے اپلائی کیا ہے، ان کا ابھی استعفیٰ قبول کیا جائے گا، اس کے بعد پھر باقاعدہ آفیشلی اعلان ہوگا، اور ہو سکتا ہے ان کا استعفیٰ قبول ہی نہ کیا جائے۔ اور ہم مسلمانوں کی دعا بھی یہی ہے کہ یہ ایک خوبصورت آواز، ایک خوبصورت لہجہ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم ہمیشہ ایسی آواز کو حرم کعبہ میں گونجتا اور سنتا رہیں۔ اور اگر ان کا استعفیٰ قبول کر بھی لیا گیا تو جہاں تک سننے میں آیا ہے کہ ان کو ایک استثناء دیا جائے گا کہ وہ جب بھی چاہیں کعبہ میں آ کر امامت کروا سکتے ہیں، وہ کعبہ کے امام ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کے لیے کعبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے، وہ جب بھی آنا چاہیں گے، وہ امامت کروانا چاہیں، وہ آ کر حرم کعبہ میں امامت کروا سکیں گے۔ ان کی کوئی جبری ریٹائرمنٹ نہیں، ایسا کوئی تاثر نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں کہ ان کو نظر بند کر دیا گیا، ان سے جبراً استعفیٰ لیا جا رہا ہے، یا ان کو سزا دی گئی ہے، یا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں، اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ سعودی عرب کی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنے ویوز حاصل کرتے ہیں، مگر اس معاملے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے کہ ہم ان کی آواز کو ہمیشہ سنتے رہیں، ان کی آواز سے ہمارے ایمان تازہ ہوتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔